خان صاحب کی طرف سے ابھی تک لانگ مارچ کی کوئی کال نہیں دی گئی، کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی، بلکہ وہ اب کل جلسہ کر رہے ہیں ننکانہ صاحب میں، 14 تاریخ کو وہ کراچی جا رہے ہیں، وہ جلسے کر رہے ہیں، لیکن اسلام آباد شہر جو ہے وہاں کنٹینر جمع کر دیے گئے۔ وزارت داخلہ نے ایک خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ 16 اکتوبر کے الیکشن بھی ملتوی کر دیے جائیں کیونکہ لانگ مارچ کا خطرہ ہے۔ اب یہ واقعی لانگ مارچ کا خطرہ ہے یا عمران خان سے اتنا حکومت خوفزدہ ہو چکی ہے کہ اس کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اسلام آباد نہ آ جائیں اور الیکشن اس لیے ملتوی کر رہے ہیں کہ وہ ساری سیٹیں نہ جیت لیں؟ گزارش ہے کہ جو تو تیاریاں ہوتی ہیں، ایک تو یہ نا شاہ صاحب آپ کی اور میری اطلاعات ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے۔ وزارت داخلہ کے پاس کے وہ سارے سورسز ہوتے ہیں اور وزارت داخلہ نے اپنے جو فیصلے ہوتے ہیں یا اپنی جو تیاری ہوتی ہے، پریمپشن ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر بیس کر کے کرنی ہے۔ لہٰذا ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہوگی تو وہ تیاری کر رہے ہیں، ورنہ یہ تو خاصا قیمتی کام ہوتا ہے، اتنے زیادہ کنٹینر لانا، ارینج کرنا مہنگا کام ہے بڑا، لیکن یہ مجبوری کا عالم ہے۔ دوسری بات، خان صاحب سے ڈرے ہوئے ہیں، ہاں خان صاحب سے بھی ڈر ہے، بالکل ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح انہوں نے سازش کر کے پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ حملہ کیا اپنی نیگیٹو پالیٹکس کے لیے، جس طرح انہوں نے جو ہماری IMF ڈیل کی اس کو کینسل کرانے کی جو خود ان کی اپنی سائنس تھی، جب ہم اس کو میچور کرانے کے نزدیک گئے تو شوکت ترین صاحب کے ذریعے حملہ کرایا گیا، پھر اداروں کے ساتھ جو ان کا تصادم کا کیفیت ہے اور قوم کو جس وقت انہوں نے ایک ہیجان میں مبتلا کر لیا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت تو بالکل ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ انارکی کا شکار نہ ہو جائے، لیکن یہ ڈر کسی سے خوف زدگی نہیں ہے، کہ ڈر کی وہ کیفیت ہے جس کے مطابق آپ کو اس کے علاج ڈھونڈنے ہوتے ہیں، اور وہ حکومت کا کام ہے، حکومت اپنا وہ کام بدرجہ حکم کرے گی، اس کی تیاری کر رہی۔ نہیں، یہ الیکشن ملتوی کرنے کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ آپ کی پارٹی تو متفق نہیں ہے۔ اب موسیٰ گیلانی صاحب آج کورٹ بھی گئے تھے، لیکن ظاہر بات ہے وہ کہا گیا کہ ابھی تو افواہ ہے، لیکن یہ الیکشن ملتوی کر دیجیے اور وہ بھی 90 دن کے لیے، یہ تو خان صاحب کے علاوہ تو کوئی خوف نہیں ہے۔ میں عرض کروں، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ایسا کوئی خط لکھا گیا، وزارت داخلہ نے لکھا ہے، کل کیبنٹ کی میٹنگ ہے، میں پوچھوں گا ضرور ان سے ایسا خط لکھا ہے تو کیوں ہے، اور ان کے پاس اطلاع ہوگی نا جی، اگر ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہے۔ میں تو یہ عرض کروں، ایک میرے اور آپ کی اطلاعات، ایک وزارت داخلہ کی اطلاعات ہوتی ہے جو مختلف ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو رپورٹ کرتی ہیں، اور خان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے شاید کہ 16-17 تک ہم مارچ کر سکتے ہیں، کسی وقت اعلان کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس اس کی سالڈ کوئی خبر نہیں ہے۔ میں کل آپ کے ساتھ اس پہ تبصرہ کر سکتا ہوں، اور اگر رضا صاحب نے یہ کوئی خط لکھا ہے بظاہر اس کو الیکشن کمیشن کو، تو اس کے اوپر بھی پوچھ لیں گے کہ کیوں لکھا ہے، کیا لکھا۔ جی قاہرہ صاحب، ابھی نیب ترامیم کو لے کر یہ چیلنج کیا ہے خان صاحب نے، سپریم کورٹ میں آج بھی سماعت ہوئی ہیں، جو ترامیم نیب میں آپ نے کی ہیں اور جس طرح اب عدالتوں سے حکومت کے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، خان صاحب اس کو NRO2 کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں، کیا یہ واقعتاً جو وہ آپ پہ الزام عائد کرتے ہیں کہ آپ لوگ حکومت میں اسی لیے آئے تھے کہ اپنے کیسز ختم کروا سکیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس دن وزیر اعظم کو کنوکشن ہونی تھی اس دن انہوں نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا؟ نا اب جھوٹ کے کوئی پاؤں کیا کیا جائے؟ وزیر اعظم کے کیس میں ان کی کیس ختم کرنے کی بیسیکلی درخواست چل رہی ہے، ابھی تک تو میرٹ کے اوپر کیس ڈسکس ہی نہیں ہو رہا تھا، ایکویٹل کی درخواست پہ بحث ہو رہی تھی، کون سی ہونی تھی ان کی کنوکشن۔ یہ خان صاحب کی تو عادت ہے، اور میرے لیے عمران خان کی گفتگو اتنی اہم نہیں ہے کہ میں ان کی باتوں کے اوپر اب جواب دیتا ہوں، بہت ہو گیا، اب ان کی گفتگو لایانی اور بےمانی ہو گئی۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، 4 سال وہ حکومت میں 4 سال رہے، بلا شرک سے غیرے رہے، سب ایک پیج پہ رہے، اور قانون بنانے والے بھی وہ ایک دن میں 1 گھنٹے میں آپ 35 قوانین پاس کر دیتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور نیب قوانین میں ترامیم نہیں کرتے اور بعد میں گلا کہ جی نیب کا قانون درست نہیں ہے، پروسیکیوشن اچھی نہیں تھی تو میں نے تبدیل کرنی تھی، ارشاد عارف صاحب نے فیصلے کرنے تھے، ان کا کام تھا کر لیتے، ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لہٰذا ان کو چھوڑیے،
اور حالات بہت ہیں، خراب ہے، اس وقت فلڈ بڑا ہمارا سیریس ایشو ہے، اکانومی بڑا ایشو ہے. خان صاحب جب آئیں گے دیکھ لیں گے، ان کو چھوڑیے. چلو ٹھیک ہے جی، چھوڑ دیتے ہیں، عمران خان کی بات نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ وزارت داخلہ کے پاس کچھ اطلاعات ہوں گی جو اس قسم کی گفتگو خان صاحب کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں. کل جناب نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی لندن میں، اور انہوں نے کہا، باقاعدہ یہ کہا کہ میری حکومت ایک سازش کے تحت ختم کی گئی، مجھے سزا ایک سازش کے تحت دلوائی گئی جو پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور مجھے باہر ملک سے اسی لیے رکھا گیا تاکہ میں وطن واپس نہ آ سکوں. تو وہ نام نہیں لیتے لیکن وہ سازش کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اگر سازش کی بات کرتے ہیں وہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی بات ہے. تو یہ جو میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کا دھرنا جو تھا، جو اس وقت انہوں نے چڑھائی کی تھی اسلام آباد پہ، اور جو وتیرہ اختیار کیا تھا، اس کے اوپر میاں صاحب کا جب اس وقت حکومت میں تھے اس وقت ان کا بڑا واضح موقف تھا کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اس وقت ان کا موقف تھا، آج نیا نہیں ہے. دوسرا، میاں صاحب کو بیمار ہوئے، وہ باہر گئے، باہر ان کو کس نے رکھا ہے میرے لیے لمحوں کیوں، کس ریفرنس میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن جو فیصلہ ہوا ان کے خلاف اس کے اوپر تو ہمارا بہت دنوں سے موقف ہے. ان کا بھی موقف شروع سے ہے کہ یہ فیصلہ کرایا گیا ہے، یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اور جو نیریٹو ان کا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہ لے سکنے، یعنی ایک ایسا جرم جو انہوں نے کیا نہیں، اس کا امکان ہو سکتا تھا، وہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کو نہ صرف سزا ہوئی بلکہ تاحیات میں اہلی ہوئی، جس کے اوپر اب عدالتوں کی بھی بحث ہے، جورسٹ کی بھی بحث ہے، میڈیا کی بھی بحث ہے، سیاسی کارکنوں کی بھی بحث ہے کہ کیا کسی کو ایسے کسی جرم میں جو قانون کی نظر میں صرف اتنا ہو کہ وہ آپ کی آمدن کے ذرائع اور وہ بھی کسی کمپنی سے تنخواہ لینے کی اہلیت، اس کے اوپر کسی کو تاحیات سیاست سے باہر کیا جا سکتا ہے. یہ رستے اگر نکالنے شروع کیے تو پارٹی لیڈر بھی فارغ ہو جائیں گے، پارٹیاں باقی ممبر بھی فارغ ہو جائیں گے. اس کے اوپر تو میاں صاحب کا موقع بڑا واضح ہے کہ میرا یہ ساری سازش ہوئی. قاہرہ صاحب میرا یہی سوال تھا کہ میاں صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ سازش کے تحت حکومت سے نکالا گیا ایک وزیر اعظم کو. جب عمران خان یہی بات کرتے ہیں کہ میری حکومت کو سازش کے تحت نکالا گیا تو آپ کہتے ہیں پاکستان کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے. خان صاحب کی حکومت کو پارلیمان کے ذریعے نکالا گیا. یہ جو حکومت کے اندر اس وقت جماعتیں ہیں ان کے ساتھ خان صاحب کے کچھ اتحادی ان کو چھوڑ کے آ گئے اور ان کی حکومت فارغ ہو گئی. اگر تو یہ جمہوری عمل نہیں ہوا، اگر یہ کسی عدالتی فیصلے کا یا کسی اور عام کا سہارا لیا گیا تو پھر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. خان صاحب نے جو سازش کا بیانیہ شروع کیا اس کا بھانڈا تو خود چھوڑ دیا. اب ان کی لیکس میں واضح ہو گیا کہ سازش ان کے خلاف نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ملک کے خلاف کی. لیکن قاہرہ صاحب جو میاں صاحب کو سزا ہوئی وہ بھی تو آئین کے تحت ایک آئینی ادارے نے ان کو سزا دی نا. اب وہ اس کو تو آپ جی ایسا ہی، لیکن اس آئینی ادارے کے اندر سے ہی بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی. اس آئینی ادارے کے اندر اپنے کیس پریزنٹ کرنے والے بہت سارے لوگوں نے یہ آواز دی کہ یہ سزا اس طرح نہیں ہو سکتی اور تاحیات نااہلی کی کوئی سزا نہیں ہے. اس کی انٹرپریٹیشن تو ساتھ نثار صاحب نے جس طرح کی تھی وہ تو کھینچ تان کے ہوئی نا.